آمین کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب وصیت کی بات کی جا رہی ہے اگلی آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا، اب وصیت کیا کیا ہے کہ اس کا کتنا حصہ ہے وہ مقرر ہو گیا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی کہ 2 لڑکیوں کا جتنا حصہ ہوگا وہ ایک لڑکے کا اتنا حصہ ہوگا، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال کا 2/3 ملے گا، یعنی کہ جو ٹوٹل مال ہے اس کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، یعنی کہ پورا کا پورا ہاف مال اس کا ہوگا، اور جو آدھا حصہ رہ جائے گا وہ میت کے ماں باپ میں سے ہوگا، ہر ایک کے لیے ہوگا اس کی چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ والدین کا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میت کی اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہوگی تو والدین کو 6واں حصہ ملے گا، باپ کو بھی 6 اور ماں کو بھی 6، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے، ہاں اگر میت کے لیے کئی بھائی ہوں اور پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، جو اس نے وصیت کی ہے اس کی تکمیل کے بعد یہ حصے بٹوارے ہوں گے، یا اس کے قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع دے گا، اس لیے کہ جب مال بہت سے لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا تو آپ کو نہیں معلوم کہ کون سا آپ کو زیادہ فائدہ دے جائے۔ یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیویوں کے لیے حصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں، ان کی اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ تمہارا ہے، یعنی کہ مرد کا، اس کی شوہر کا، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے لیے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 4تھائی حصہ ہے، یعنی کہ شوہر کے لیے 4تھائی حصہ ہوگا اگر اولاد ہے تو۔ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کے لیے 4تھائی ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث دی جائے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی کہ اس کا کوئی بھی نہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، کلالہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی وارث نہ ہو، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہیں، یعنی کہ 1/3 میں سارے کے سارے کو شریک ہو جائیں گے۔ اس وصیت کے بعد جو اس نے کی ہو، وصیت کا پورا کرنا لازم ہے، اور اس قرض کے بعد جبکہ اوروں کو نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے، علیم حلیم۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری دے دی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو داخل کیا جنت آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ سلگتے رہیں گے، وہ یہ بڑا رسوا کن عذاب ہے۔ اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللتی، تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں۔ اب بے حیائی کی بات آ رہی ہے، عورتوں کے ساتھ معاملے کی۔ ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، گواہ ہوں گی تو ان کے اوپر حد نافذ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے گی۔ اس وقت کی بات ہے جب تک ان کے اوپر حد مقرر نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک انہیں کہا گیا تھا کہ ان کو گھروں میں قید کر لو جب تک کہ وہ مر نہ جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور راستہ نکال دیا کہ ان کی حدیں مقرر کر دی، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو کیا کیا جائے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو سنسار کیا جائے۔ تو پھر اللہ نے حدیں مقرر کر دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کریں انہیں ایذا دو، اور اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو پھر بار بار تانے تن کے دیتے رہو، بلکہ ان سے منہ پھیر لو۔
اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف جو غلطی سے گناہ کر جائے اور پھر سے توبہ کر لے، جو جان بوجھ کے بار بار گناہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو پھر معاف نہیں کرتا۔ بار بار گناہ کرنا اور جان بوجھ کر کرنا، ہٹ دھرمی سے کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے ورثے لے بیٹھو، کہ تم ان کی زبردستی وارث بن بیٹھو۔ انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ تم نے انہیں دے رکھا ہے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، لڑکیاں نوکری کر رہی ہیں، گھر والی شادی نہیں کرتے، چلو جی کما رہی ہے اپنی، تو ہم پر جائز نہیں ہے کہ ہم ایسے کریں۔ بیٹیوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے چکروں میں ان کی عمریں گزار دیتے ہیں، پھر اس کا مال بھائی بھی کھاتے ہیں تو بھابیاں بھی کھاتی ہیں تو بھتیجے بھی کھاتے ہیں۔ وہ لڑکیاں کس ڈپریشن میں جا رہی ہیں ہم نہیں جانتے کیا؟ وہ بیچاری تو شرم کے ماری یہ بھی نہیں کہہ پاتی کہ ہماری شادی کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی کو بسر کرو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہی تمہیں بھلائی عطا کر دے۔ اگر بیوی تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے تو تم پھر بھی اس کے ساتھ صبر شکر کر کے زندگی گزار لو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے تمہیں نیک اولاد عطا کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ کا خزانہ دے رکھا ہو، بہت زیادہ خزانے، کنتورن، سونے کے بے تحاشا خزانے دے رکھے ہوں، تو بھی ان میں سے کسی سے کچھ بھی نہ لو، یعنی کہ پہاڑ کے برابر بھی تم نے سونا دے رکھا ہے تب بھی اس سے کچھ نہ لو۔ کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ اسے ہرگز نہ لو۔ تم اسے کچھ کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، باہمی مباشرت کر چکے ہو، اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد اور پیمان کر رکھا ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، یعنی کہ تمہارے باپ کی جو دوسری بیویاں ہیں ان سے نکاح ہرگز تم نہ کرو، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ استاذہ جی یہاں پہ جو واپس لینے کی بات ہو رہی ہے یہ وہی چیزیں ہیں لائک جو شادی پہ گولڈ وغیرہ دیا جاتا ہے لڑکی کو؟ بالکل ایسا ہی حق مہر ہے، اس کے بعد جو شادی کے بعد بھی اگر شوہر کو یہ گفٹ دیتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ وہ چیزیں واپس لے لیں، کیونکہ اس لیکن لیے گولڈ جائز تو اکثر نہیں ہے واپس لے لیتے ہیں نا۔ تھی، وہ اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے مباشرت حاصل کر چکے ہو اور اس بیوی سے سارے مزے لے چکے ہو، تو پھر تم کیسے اس کو دیے ہوئے گفٹ واپس لے سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، جن کو خوف نہیں ہوتا نا اللہ تعالیٰ کا، جن کو لگتا ہے کہ ہم غریب ہو جائیں گے یہ دینے سے اور ہمارے پاس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور نہیں ملے گا، پھر اللہ دیتا بھی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ تنگدست کر دیتا ہے۔ تو تحفہ دے کر واپس کب لیا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا آپ کسی کو گفٹ میں کپڑے دے دیں تو کیا آپ اسے واپس لیں گے؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں اترن نہیں پہنیں گے۔ تو گولڈ چونکہ وہ ایک قیمت ہے، پیسہ ہے، ہاں، لیکن اگر عورت کھلا لیتی ہے تو پھر اس پر جائز نہیں ہے کہ وہ چیز اپنے پاس رکھے، اس کو وہ چیزیں لوٹانی پڑتی ہیں۔ تم اسے کیسے جی لو؟ استاذہ، جی جی حدیث بھی ہے نا کہ اگر کوئی اپنا گفٹ واپس لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اپنا تھوک کے خود چاٹ لے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے جی۔ ہم اس پر بڑے آرام سے کر لیتے ہیں، ہم اس کو کوئی برا نہیں سمجھتے۔ تم اسے کیسے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا ہے یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ آخری رکوع، آخری آیت ہے جی اس رکوع اس پارے کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا
اور تمہاری دودھ شریک بہنیں جن سے تم سب نے اکٹھے یعنی کہ تم نے اور اس عورت سے دودھ پیا اور اس کے بچوں نے بھی دودھ پیا اور جن جن بچوں نے اس عورت سے دودھ پیا، اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں یعنی کہ تمہاری اپنی بچیاں بھی، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا، یعنی کہ وہ عورتیں جن سے تم نے دخول کر لیا ان کی بیٹی اگر ہے اس عورت کی بھی، وہ بھی تم پر حلال ہے، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی سگے سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی کہ جو سگے بیٹے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، اگر تم نے اس عورت سے جمع نہیں کیا اور پھر اس کو طلاق دے دی تو پھر اس کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر تمہارا جمع ہو گیا اس عورت سے تو پھر وہ بیٹی تم پر حلال نہیں ہے، حرام ہو گئی ہے، اور تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارے دو بہنوں کا جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اکٹھے ایک وقت میں دونوں بہنوں کا نکاح کر لینا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، اگر تم نے ایسا کر دیا اپنی لا علمی کے تحت تو وہ گزر چکا، یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ساری محرم رشتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لیکن محرم ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی زینتیں ان کے سامنے نمایاں کر دیں، بنا ہم وہ ٹائٹس پہنے، کھلے گلے پہنے جس سے ہمارے جسم کے خد و خال بہت واضح ہو جائیں، تو یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہم اپنے جسم کے خد و خال کو اس طرح سے ظاہر کریں، بلکہ عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا شرم کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی وہ شرم کیا کرتے تھے، انہوں نے کبھی وہ جب نہاتے تھے، نہاتے وقت غسل کرتے وقت بھی انہوں نے اپنی شرمگاہ کو ڈھکا ہوا ہوتا تھا، یہ شرم کی مثالیں ہیں، یہ حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی وہ حیا عطا فرمائے، ہم سب سے قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہماری نظروں کو ہمارے دلوں کو حیا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کر دے، ہمیں شیطان کے رستوں سے محفوظ کر لے، ہمیں اپنی راہ پر مخلص کر لے اور ہماری نیتوں کو خالص کر لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔